بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نحمد و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو اسٹوری، جو کہانی چل رہی تھی، وہ حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے زمین پر اتر جانے کی ہے۔ جب آپ زمین پر آئے اور آپ دونوں کو الگ کر دیا گیا، 100 سال کی ایک صدی ہوتی ہے، تو نہ معلوم کئی سال یا کئی سو صدی آپ دونوں جدا رہے۔ یہ جو جدا آپ آدم علیہ السلام کی زندگی 900 سال رہی، اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا، تو اس میں معلوم نہیں کتنا وقت آپ دونوں ایک دوسرے سے جدا رہے اور ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے اور مسلسل اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ قرآن کریم نے اس کو آیت میں اس طریقے سے ذکر کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم خسارے والوں میں سے ہیں، ہمیں نقصان والوں میں سے ہیں، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ تو یہ آیت آپ بار بار پڑھتے رہے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا آدم علیہ السلام کو کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، اور ملے وہاں مکہ میں، دونوں حج کے موقع پر مکہ میں آدم اور حوا علیہ السلام ملے۔ جب حاجی حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ان کو وہ جگہ دکھائی جاتی ہے۔ وہ پہاڑ ایک پتھر ہے، اب ایک پتھر کی شکل میں ہے، پہلے تو پہاڑ تھا جہاں آپ دونوں ملے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آدم اور حوا علیہ السلام ملے تھے حج کے مہینے میں۔ تو الحمدللہ اللہ نے پھر آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ سے کہا، راضی ہو گئے کہ آپ کو اس دنیا میں چند وقت کے لیے، چند دنوں کے لیے بھیجا گیا تھا، اور اصل ٹھکانہ آپ کا جنت ہے اور واپس آ جانا ہے۔ اس واقعے میں جو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اسٹوری ہے، اس میں ہمیں کئی چیزیں عبرت غور ہے۔ پہلی بات آپ دیکھیے کہ امت محمدیہ جب کوئی بھی بھول کرتی ہے، بھول چوک، تو اللہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا۔ بھول کی خطا کوئی خطا نہیں ہے، جان بوجھ کر خطا پر عذاب ہے۔ اس کے بعد بھی یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں، موت کے کوئی ارکان، موت کی کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ سب لوگ کہیں اب اس کا بچنا مشکل ہے، اس وقت تک ہم آپ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم اللہ سے کبھی بھی معافی مانگ سکتے ہیں، ہر سزا معاف ہے۔ حقوق اللہ سے آپ معافی مانگیں، معاف ہو جائے گا۔ حقوق العباد آپ بندوں سے معافی مانگیں، معاف کر دیا جائے گا۔ تو ایک بھول، جس کو اللہ نے بھول کہا کہ بھول گئے تھے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، اس کی سزا دیکھیے، آپ سے لباس چھین لیا گیا، آپ بیوی سے جدا کر دیا گیا، اور آپ کو اتنے دنوں کے لیے دنیا میں بھیج دیا گیا، اور دنیا میں کوئی چیز نہیں تھی اس وقت۔ جس وقت آپ کو بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ہی برتنوں کے نام بتائے، تمام چیزوں کی دنیا میں جو ضرورت ہے۔ قرآن کریم سورہ بقرہ میں آیت میں ذکر ہے کہ آپ کو تمام چیزوں کے، یہاں تک کہ برتن کے اور بھی جو دنیاوی چیزیں، ان کے نام بتائے، سمجھائے، پھر آپ کو بھیجا، سکھا کر بھیجا۔ یعنی آپ کو کچھ علم نہیں تھا اس کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، تو تمام چیزیں اللہ نے آپ کو بتا کر اور سمجھا کر بھیجی تھی۔ پھر نہ جاننے کے باوجود بھی، آج کی امت تو ہر چیز جانتی ہے، ہمارے آدم علیہ السلام تو کچھ نہیں جانتے تھے، پھر بھی اللہ رب العزت نے بیوی سے جدا کر دیا اور آپ سے سخت ناراض رہے۔ حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے یہ بھول تھی، یہ ان کی بھول تھی۔ آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے ایک خطا کی، میرے رب نے بیوی سے جدا کر دیا، لباس جدا کر دیا، کھانا سے جدا کر دیا، یعنی جنت کا کھانا منع کر دیا، اور ڈائریکٹ زمین پہ اتار دیا گیا، ایک خطا۔ اور امت محمدیہ، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے گی، وہ ہر دن خطا کرے گی، اور کر رہی ہے، واقعی ہم کر رہے ہیں، لیکن میرا اللہ نہ ان کو بیوی سے جدا کرتا ہے، نہ ان کو کھانے سے روکتا ہے، نہ ان سے گھر الگ کرتا ہے، نہ ان کو بچوں سے جدا کرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے باپ، جسے آدم علیہ السلام کہا گیا، پوری امت کے باپ ہیں۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ پوری امت کی قیامت تک آنے والی نسلوں اور جتنی نسلیں چلی گئیں، سب کے آپ باپ ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ شرف دیا کہ آپ ابو ہیں۔ ان کی اتنی سختی، ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم اپنے اخلاق کو جھانک کر دیکھیں، ہمارے اوپر کتنی سختی ہوگی۔ جب اللہ اپنے نبی کو پکڑ سکتا ہے، جب ہمارے باپ کی پکڑ ہو سکتی ہے، تو ہم تو ان کی اولاد ہیں، ہماری کتنی سخت پکڑ ہوگی۔ ہر وقت اللہ سے استغفار مانگیں، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں، جس حال میں بھی ہے۔ اور دوسری بات ہمیں اس میں یہ ملی کہ آدم علیہ السلام سے لباس چھین لیا گیا، کھانا چھین لیا گیا، بیوی سے اس وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں، میرے رب میں نے خود پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما دیجئے، ورنہ میں خسارے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، یہ امت کی مثال ہے، میں نے کیا کیا، میری ایسی کون سی غلطی ہے جو مجھے اس سزا، مطلب ہم ہر وہ الفاظ کہتے ہیں جو ناشکری میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور آپ ان کی اسٹوری، ان کی کہانیاں اٹھا کر دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کی، اس کے باوجود جبکہ ہم ظاہراً دیکھ رہے ہیں نا، آپ کے جسم پر لباس ہے، جنت کا لباس، دنیا میں لباس آ کر آپ نے کیا اسباب پیدا کیا، یہ آپ جانیں یا پھر اللہ نے بتایا تو اللہ جانے، ہمیں اس کی کوئی تاریخ اور کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ اور کھانے پینے کا انتظام بھی وہ تو بعد میں ہوا۔ سب کچھ چھیننے کے باوجود
میرے والد کیا کہہ رہے ہیں، میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیے، مجھے معاف فرما دیجیے، اور یہ امت سب کچھ ہونے کے باوجود کہہ رہی ہے میرے اللہ نے مجھے دیا کیا ہے نا؟ تو کتنا فرق ہے ہم میں اور ہمارے والدین میں، ہم کیسے ہیں اور وہ کیسے ہیں۔ ان کے بستر تو دور کی بات، لباس نہیں تھا، پھر بھی اللہ کا شکر تھا۔ الحمدللہ ہمارے تو بستر کے ساتھ تکیہ بھی ہے، ہمارے بستروں پر چادر بھی ہے، اور صرف بچھانے کے لیے بھی نہیں، اوڑھنے کے لیے بھی ہے، پھر بھی یہ ناشکری۔ یہ ہے اس امت کا حال، یہ ہم ان اولادوں کا حال جنہیں بھیجا گیا تھا کہ دنیا تکلیف گاہ ہے، دنیا میں تکلیف اٹھانا ہے، دنیا میں اس طریقے سے رہنا ہے جیسے مسافر رہتا ہے۔ لیکن ہم نے اور آپ نے، ہم سب نے، انصاری امت نے رہنے کے لیے کیا جگہ ڈھونڈی اور اس دنیا کو کتنی سجائی۔ ہمارے لیے یہ نبیوں کے واقعات اور آنے والی زندگیوں میں ہونے والے واقعات وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پر غور و فکر کریں اور ان سے عبرت حاصل کریں کہ جب اللہ نبی کو پکڑ سکتا ہے تو ہم آپ کے لیے کتنی وعیدیں اور کتنی سختیاں ہیں۔